جی تیمور، آپ کو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا. پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی ڈیٹیلز آئی نہیں، کانٹورز آئے نہیں، آپ لوگوں نے اس کو اتنا شور مچا دیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور پریسائز اعتراض ہے کیا ٹیررزم کو نہیں لڑنا چاہیے؟ کیا اس پہ ایک نیشنل اپروچ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل ٹیررزم کو لڑنا چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں، اور ایک نیشنل اپروچ ہی ہونی چاہیے. اور ایک نیشنل اپروچ کے لیے آپ کو سارے سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا پڑتا. اگر یہاں پہ 3 بڑی جماعتیں، اور آج آپ گورنر کے پی کا بھی بیان دیکھ لیں، بڑا وشی واشی سا بیان تھا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ جا کے جو ہے وہ پہلے آپ خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹ کو کنونس کریں گے، تو اس کے بغیر آپ آپریشنز لانچ نہیں کرتے، اور ایسے ہوا میں آپ جو ہے وہ اناؤنسمنٹس نہیں پھینکتے. دیکھیں مالک صاحب، آپ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنیز کے ساتھ افسوسناک واقعہ ہوا اور اس کے اگینسٹ یہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ ایک سگنل دینا ہے، تو سگنل دینے کے لیے آپ انٹرنل انسٹیبلٹی فاسٹر نہیں کرتے. اس کا ایک آسان راستہ ہے، جا کے فیڈرل پارلیمنٹ، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹ اور بلوچستان کے پارلیمنٹ کو سیٹسفائی کر دیں. سٹیک ہولڈرز وہ ہیں، کیونکہ ادروائز آپ وہی بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں طریقہ کار غلط ہے. لیکن میں جو آج مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس کا جواب تو میں حافظ صاحب سے لوں گا، لیکن آپ کا ویو مجھے چاہیے اس پہ. انہوں نے اس کو بنا دیا ٹوٹل ورسز آرمی ورسز ڈیموکریسی یا جنرل ورسز پیپل. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار غلط ہے، آپریشن اگر ہونا بھی ہے سارا ایک کنسنسس ہو پھر چلیں. لیکن ان کا غصہ تو مجھے اور لگا. کیا آپ اسی ویو پوائنٹ کو شیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں جے یو آئی والے جو ہمارے دوست ہیں وہ آج کل ہم سے زیادہ کھلی بات کر سکتے ہیں. یہ ہم کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ خواجہ آصف جیسے لوگ غدار وہ بھی کا آپ کے دوست بنے نہیں ہیں. آپ کی امید ہے کہ بنیں گے، ابھی نیگوسیشن چل رہی ہیں، ابھی آپ کے دوست بنے نہیں ہیں. نہیں، دوست تو سب ہے نا، میں تو کسی کو غدار کے لیبل سے نہیں جو ہے وہ نوازتا. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، جو ناراضگی میرے خیال میں مولانا صاحب دکھا رہے ہیں وہ اسی ایٹماسفیئر آف مس ٹرسٹ یا لیک آف ٹرسٹ کی ریفلیکشن کرتا ہے جو ابھی تقریباً تمام پارٹیز دکھا رہی ہیں، اور پی ایم ایل این دکھا نہیں سکتی کیونکہ وہ حکومت میں پھنسے ہوئے. اور جو وہ ساتھ کہہ رہے ہیں which is absolutely true کہ جب آپ کو کسی بھی قسم کے ملٹری آپریشنز کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو ساتھ عوام کی سپورٹ چاہیے. انفارچونیٹلی جو پچھلے 3 سال میں پی ڈی ایم 1 فالوڈ بائی کاکر رجیم فالوڈ بائی پی ڈی ایم 2 نے دکھایا ہے، فی الحال جو ہے وہ عوام سٹیٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں مس ٹرسٹ ایشو ہے. لیٹ می گیٹ حافظ صاحب ان دس. حافظ صاحب یہ بتائیں، ان کی بات سے یہ ہوا کہ یار طریقہ کار غلط ہے، اس طرح ہونا چاہیے، کنسنسس بلڈ کریں. ہم سارے یہ کہتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، اور جو چیزیں پہلے ہونی چاہیے تھی شاید گورنمنٹ اب بعد میں کر رہی ہے. مولانا صاحب کا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو مولانا صاحب کی تقریر ہے، مولانا صاحب نے اس کو ایک دوسرے اینگل سے رکھ دیا کہ یہ جرنیل ہمیں بتائیں گے ہمیں چارہ ڈال رہے ہیں، ہم چارہ کھائیں گے، یا یہ بن گیا جیسے آرمی ورسز پیپل. یہ ایشو تو ٹیررسٹ ورسز. دیکھیں مولانا صاحب نے اس سینس میں بات کی ہے کہ یہ فیصلہ گورنمنٹ کا نہیں ہے. اوکے. مولانا صاحب نے کہا کہ جب آپ کی میٹنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف موجود ہو تو وہ فیصلہ اس کا ہوتا ہے، شہباز شریف جیسے کمزور وزیر اعظم کا نہیں ہوتا. اس لیے مولانا نے کہا کہ یہ اس فیصلے سے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ اس قسم کے فیصلوں پر قوم کو شکوک و شبہات. تو اگر پارلیمان میں سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے کریں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، آپ قبول نہیں کریں گے؟ میں عرض کروں گا اس لیے کہ فوج اور قوم کے درمیان وہ اعتماد نہیں ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو جائے قوم ایکسیپٹ کرے اور قوم کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. کیونکہ ماضی ان کے سامنے آج بھی پاٹھا اور وزیرستان میں لوگ دربدر ہیں. آج بھی لوگ اپنے ملک میں ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر کیسے لڑیں دہشت گردوں سے؟ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم آپ کی فیصلوں پر اعتماد نہیں کرتی ہے. موجودہ حکومت کو قومی مینڈیٹ، قوم کی حمایت حاصل نہیں ہے.
تو جب حکومت کو قوم کی حمایت حاصل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج پر وہ اعتماد نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے بار بار، اور تیسری بات یہ ہے کہ فیصلہ ایپیکس کمیٹی نے کیا ہے، ایپیکس کمیٹی کی آئین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے بیٹھے تو ہوئے چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی بیٹھے ہیں، دیکھیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر وہاں بیٹھا ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے، وہ مخالفت کر رہے ہیں برملا، اور خیبر پختونخوا وہ مخالفت نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے وہاں اس طرح فیصلہ نہیں ہوا، ڈیفینس منسٹر کہتا ہوا ہے، تو یہی اب ہم کیا ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، آپ کا وزیر دفاع کہہ رہے ہیں وفاقی کہ فیصلہ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اور کے پی میں جو پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹ ہے حکومت کی، بڑے بڑے عہدے ان کے پاس، صدر میں پیپلز پارٹی کا بندہ بیٹھا ہے، آپ کا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے، گورنرز ہیں، تو خیبر پختونخوا میں گورنر خیبر پختونخوا خود میاں افتخار کے ساتھ بیٹھ کے وہ تائید کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے تینوں جماعتوں کی بات کی، آپ کے پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے۔ پہلے یہ مجھے بتائیں، آپ کی لوگوں سے بات چیت بن رہی ہے، پی ٹی آئی والوں سے کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اچکزئی صاحب آ گئے ہیں، اچکزئی صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں؟ اس میں عرض کر لوں اصولی طور پر، وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ بات کرنے سے، کسی سے بھی بات کرنا، کسی سے بھی مذاکرات کرنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے، پیپلز پارٹی والے بھی آتے ہیں، پی ایم ایل این والے بھی آتے ہیں، پی پی والے بھی آتے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بات یہ کرتے ہیں کہ کس سے ہم بات کریں، لیکن ہمیں جو اندازہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جو بھی وفد ملتا ہے، اور جب دوسرا وفد ملتا ہے، تیسرا شخص ملتا ہے، چوتھا، ان کی باتوں میں فرق ہے۔ تو آپ کس سے بات کریں؟ آپ کو بھی نہیں پتا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم بات کس سے کریں، تو لہٰذا اگر فرض کرے کہ ایسا با اختیار مینڈیٹ ہو ان کے پاس بات کرنے کی، یا ان کی بانی پی ٹی آئی بات کرے، پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ اور وہ مینڈیٹ انہوں نے اچکزئی صاحب کو نہیں دیا، وہ خود آئے تھے، ہم نے کہا کرنے بات۔ میرے خیال میں کیونکہ میں نے سنا ہے محمود خان صاحب کو کہ مذاکرات بالکل ہم پی ایم ایل این سے بھی کریں گے، پیپلز پارٹی سے بھی کریں گے، لیکن اگلے دن میں پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار بندے کی بات سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم ان پارٹیوں سے کیوں بات کریں، ان سے ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ خان صاحب سے مل کے آئے تھے۔ ہاں، تو جب وہ بات نہیں کریں گے، اور اتحاد کا جو صدر ہے محمود خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے، تو اب کس کی بات ہم مانیں؟ ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں، تیمور صاحب یہ بتائیں، آپ کے جو ہونے والے اتحادی ہیں، جو آپ چاہتے ہیں اتحادی بنے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی آپ میں سے کس سے بات کریں، ایک دن کوئی ہوتا ہے، دوسرا وفد آتا ہے، کوئی اور بیانیہ ہوتا ہے، تو باقیوں کو تو چھوڑیں، آپ لوگوں کی کنفیوژن آپ خود سن رہے ہیں۔ کنفیوژن کی وجہ میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجئے ایک دو ایگزامپلز کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ آپریشن سے پہلے کوئی گورنمنٹ کی جو ہے وہ انٹینٹ تو نظر آئے۔ دیکھیے کنفیوژن کیوں نہیں ہوگی جب آپ نے پارٹی کے لیڈر عمران خان کو اندر بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ اس کے مینڈیٹ کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور واحد جو طریقہ ہے نہیں، ہم دیکھتے تھے نواز شریف صاحب کو لوگ مل کے آتے تھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی تھی، وہ ایک ہی بیانیہ سارے لیتے تھے۔ آپ کا ہر بندے کا، یہ تو ان کی بات ٹھیک ہے، ہر بندے کا بیانیہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر بندے سے مختلف بات سنتے ہیں، تو کنفیوژن تو ہے نا۔ This is not like other parties جہاں پہ ایک فیملی کی ہائرارکی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز نہیں تو شہباز، شہباز نہیں تو مریم، مریم نہیں تو حمزہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان is not a legal convict, he is a political convict۔ آپ نے ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے صرف اس لیے because you want him out of the way of Pakistan's politics، اور وہ کام نہیں کر رہا۔ انفیکٹ آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو آپ مجھے وجوہات بتا رہے ہیں نا، یہ تو آپ مانتے ہیں کہ کنفیوژن ہے، ایک لیڈرشپ کرائسس ہے کہ کون کس سے بات کرے گا، اور مینڈیٹ کس کے پاس ہے بات کرنے کا۔ نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لیڈرشپ وائڈ ہے، اور اس وائڈ میں کسی حد تک کنفیوژن ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹ مینڈیٹ عمران خان کا۔ لاسٹ 60 سیکنڈز مجھے یہ بتائیں، آپ اس پہ کیا چاہتے ہیں، تاکہ میں ان سے بھی کوئکلی لوں گا یہ آپریشن والے ریلیٹڈ سے۔ میں جی اس کے بارے میں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ فوکس ہونا چاہیے آئین پہ فوکس ہوگا،
باقی جو ہے وہ جو ہماری ان کے ساتھ آن دا گراؤنڈ پولیٹیکل رائیولری ہے وہ رہے گی. جو آپریشن کی بات میں کرنا چاہتا ہوں, وفاقی حکومت کی سیریسنس دیکھ لیں کہ آپریشن کا انہوں نے 60 سیکنڈ میں فیصلہ کر دیا, لیکن جو قبائلی اضلاع کی تنخواہوں کا بجٹ تھا, جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے, جو کمٹمنٹ دکھاتی ہے وفاق کی قبائلی اضلاع کو, اس میں انہوں نے جو ایکچول تنخواہوں کا بجٹ ہے 140 ارب, اس میں یہ تیسرا سال ہے کہ انہوں نے 1 روپے نہیں بڑھایا. تو کس قسم کا آپ گراؤنڈ پہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ایک آپریشن کے تھرو پوٹینشلی دوبارہ سے جانا ہو؟ تو ہو سکتا ہے اب اللہ کرے کہ اب جو ڈیٹیلز آئیں اس میں یہ ساری چیزیں ہوں, because انہوں نے کہا ہے کہ ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوگی, خالی یہ کوئی کائنیٹک ایکٹیویٹی کی بات نہیں ہے, اکنامک ہے وہ. حافظ صاحب بس آخری 15 سیکنڈ, آپ کے خیال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک ملک میں یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ لیگل گورنمنٹ کس کی اور اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں 2 فیصلے ہوئے تھے. کیئر ٹیکر حکومت میں فیصلے ہوئے, چمن سے لے کر ترخم تک یہ ساری باؤنڈری کو بند کیا گیا. آج چمن میں لاکھوں لوگ 8 مہینوں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں, ان کی معیشت چھین لی گئی ہے, وہ مرنے کے قریب ہے. وہ گھر کے کھڑکیاں نکال کے بیچ رہے ہیں بازار میں, وہ سونا بیچ رہے ہیں بازار میں. آپ خود بتائیے. اور دوسری بات, آپ کے پی کے میں جا کے پاٹھا میں جا کے دیکھیے, پاٹھا میں کیا صورتحال ہے. آپ سالانہ 100 ارب روپے دینے تھے پاٹھا کے انضمام کے بعد, آپ دے چکے ہیں. میں آپ پہ باتوں پہ کیسے اعتماد کروں؟ لہٰذا ہم آپریشن کی اس وجہ سے مخالفت کریں گے کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت نے جو فیصلہ کیا اس میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ فیصلہ کرے. یہ موجودہ حکومت ایپیکس کمیٹی کے نام سے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, لہٰذا یہ ملک کے بھی نقصان ہے اور کے پی کی بھی نقصان. بہت شکریہ ناظرین, بالکل وقت نہیں ہے, میں دونوں اپنے سے بہت شکر گزار ہوں, وقت بالکل نہیں ہے فار کمنٹ, لیکن ایک ہی ورڈ پہ ختم کرتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے اعتباری یعنی کہ مس ٹرسٹ کا ہے, اور یہ دور کرنا اس کی ذمہ داری گورنمنٹ اور فوج پہ آتی ہے. ان کو یہ مس ٹرسٹ دور کرنا ہوگا, تبھی اس قسم کی چیزوں پہ ایک نیشنل کنسنسس ہوگا, نیریٹو ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.